اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ قدر کی تفسیر میں جائیں گے اور اس کو اسٹڈی کریں گے۔ نہیں جانتے کہ شاید کہ یہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو، تو آج انشاءاللہ ہم قرآن کی تفسیر میں جا رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تو جتنا بھی وقت ہم اس میں سپینڈ کریں گے اور جو چیز نالج بھی ہم گین کریں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ٹیچنگز ہوں گی، اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ 85 سال کے ثواب کے برابر ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ایک بار میں اردو میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ان 5 آیتوں کا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا سمجھیں کہ یہ شب قدر یعنی یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اردو کے ٹرانسلیشن پہ تھوڑا کم جائیں گے اور عربی کے ہی ورڈ ٹو ورڈ کو ہی سمجھنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ ابھی آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ سورہ علق کی شروعاتی 5 آیتوں کو آپ نے جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ سنا اور جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی بات کی ہے، اور یہ انسانوں کے رب کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ کیسے جو ہے قرآن نازل ہوئی، کیسے قرآن نازل ہوئی، اور سورہ قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کب قرآن نازل ہوئی۔ اس میں بتایا ہے کہ کیسے جو ہے وہ قرآن نازل ہوئی، پورا ہم اس 5 آیتوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، یعنی ہسٹری سمجھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جو ہے وہ وحی اتری، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیل کیا، ٹھیک ہے۔ وہ پورا ایک طویل قصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قدر، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر کی سورہ، چونکہ یہ مکی سورہ ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کے ہی ان 13 سالوں میں ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جو ہے وہ سورہ کو اتارا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بالکل آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کب جو ہے وہ قرآن اتاری گئی، ورنہ ہم بہت ڈاؤٹ میں رہتے کہ آخرکار کو قرآن کس مہینے میں اتاری گئی تھی اور کس دن اتاری گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم بہت کنفیوز ہو جاتے اس چیز کو لے کر کے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ قرآن کب اور کس دن اتاری گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہم سورہ علق کی 5ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے سکھایا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے،
تو یہاں پر دیکھیے وہ آیت یہاں آ کر کے بھی فٹ ہو رہی ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قدر نہیں اتاری ہوتی تو ہم نہیں جان پاتے کہ یہ جو ہے وہ قرآن کب نازل ہوئی تھی، کس دن نازل ہوئی. ہم بھول جاتے، 1400 سال میں یہ سب کے سب بھول جاتے، پھر اس پہ پورا آرگومنٹ ہوتا. اچھا، قرآن نازل جب ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ جب قرآن نازل ہوئی، ہم جب سورہ علق میں پڑھتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام تھے. ابھی اس سورہ قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز اس دن ہوئی تھی، اس رات میں ہوئی تھی، اس دن ہوئی تھی، اور لگاتار ہر سال جو ہے وہ لیلۃ القدر میں وہ سیم سین کریٹ ہوتا ہے، وہ سیم چیزیں ویسے ہی ہوتی ہیں کہ آج یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ وہ وقت آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی فیل کراتا ہے. اس وقت جو سلامتی تھی وہ آج بھی اور قیامت تک، وہ لیلۃ القدر جب جب رہے گی تب تک وہ رات سلامتی والی رہے گی. تو اس میں جو سب سے پہلا ورڈ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک، انا یعنی بے شک، ہم نے، انزلناہ ہم نے، انزل نازل کیا، ٹھیک ہے، ہم نے نازل کیا، فی میں لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر میں. ابھی دیکھیں اس پوری لائن میں کہیں پر بھی قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. پوری ایون میں آپ کو یہ کہوں پوری سورے میں قرآن کا ذکر نہیں ہے. کہیں آپ کو قرآن پوری سورے میں 5 آیتوں میں قرآن لفظ ہی نہیں آیا ہے، بلکہ کیا آیا ہے، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. کس کو لیلۃ القدر میں اتارا؟ تو یہ بھی قرآن کا اپنا ایک میریکل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک میریکل ہے قرآن کا کہ یہ اٹ جو ورڈ ہے، اس کو اتارا. اس سے ہر مسلمان سمجھ جاتا ہے کہ اشارہ قرآن کی طرف ہے. سبحان اللہ. ہر مسلمان اس سورے کو جب پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اشارہ پوری کی پوری طرح سے قرآن کی طرف ہے، باقی اور کسی کی طرف نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک طرح کا قرآن کا میریکل ہے. جب بھی لیلۃ القدر آتی ہے، اور ہم آج 23ویں رات ہے، کیا پتہ یہی رات ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ اس رات میں قرآن نازل ہوئی تھی، جبکہ اس پورے سورے میں قرآن کا نام کہیں نہیں ہے. لیکن یہ اٹ اور اس میں وہ انکلوڈ ہی کر دیتا ہے، وہ ہمیں ایڈریس ہی کر دیتا ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے، یہ اشارہ قرآن کی طرف ہے. لیلۃ القدر، قدر، چونکہ اس سورے کا نام بھی قدر ہے تو اس کی تفسیر میں تھوڑا آپ کو بعد میں جاتی ہوں. پہلے میں ورڈ یہ جو ہم آیا ہے، ٹھیک ہے، انگلش میں جس کو وی کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا. اب یہاں تو اللہ کا نام بھی نہیں آ رہا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کا نام بھی نہیں آ رہا. تو اب میں آپ کو یہ ذرا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ جب بھی قرآن کی تفسیر سنیں تو آپ کو یہ ورڈ واضح ہو جائے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پوری قرآن میں جہاں جہاں جو لفظ جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ یا تو کبھی اللہ ہوتا ہے، کبھی رب ہوتا ہے، کبھی اللہ کا باقی صفاتی نام ہوتا ہے. اس سے ہٹ کر کے وہ تو نام ہو گیا نا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ناؤن اور اردو میں کہتے ہیں اسم، ٹھیک ہے، وہ تو نام ہے، ہم جان گئے. لیکن جب کیا ہوتا ہے، ہم ناؤن کی جگہ جب پروناؤن یوز کرتے ہیں، یعنی اس نام کی جگہ جب ہم پروناؤن کا یوز کرتے ہیں تو ہم کیا انگلش میں کیا پڑھتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا، آئی ہم پڑھتے ہیں، وی پڑھتے ہیں، ہی پڑھتے ہیں، یو پڑھتے ہیں. چونکہ شی نہیں آئے گا یہاں پر، اللہ نے ہر جگہ ہی کا ہی یوز کیا ہے اپنے ذات کے لیے. تو ہمارا یہ اسٹڈی ہم پروناؤن پہ کریں گے. اسم تو ہم جان گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جب آتا ہے وہ تو ہم جان گئے. لیکن پوری قرآن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نام کی جگہ آئی یعنی میں، وی یعنی ہم، ہی اپنے آپ کو، یو اپنے آپ کو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جو ہے وہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بہت آسان، میں بہت ڈیپ نہیں جاؤں گی، آپ کو بہت آسانی سے بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں ہی اور یو کو ہٹا دیجیے، اشارہ اللہ ہی کی طرف ہے. آئی اور وی کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. آئی تو ہم سمجھ گئے، اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں. میں آپ کو بس ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، میں خدا ہوں. کبھی کبھی اللہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز دی ہے تم کو. تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہم کیوں اللہ پاک کہہ رہے ہیں. ہماری اپنی لینگویجز میں تو ہم جب اپنے لیے ہم کا یوز کرتے ہیں تو وہ تو پھر کہا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے میں کا یوز کرو. ہم کیا، ہم کا مطلب تو کئی سارے. جب ہم آئی اور میں یوز کرتے ہیں تب وہ اشارہ صرف ایک سنگل پرسن کی طرف ہوتا ہے. یہ وی جب ہم کہتے ہیں تب تو کئی ہو گیا. تو جب بھی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پروناؤن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی جگہ پروناؤن آتا ہے اور انا آ گیا، جس کو انا کہتے ہیں، عربی میں انا آئی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں ایکسٹریم غصہ اور ایکسٹریم مرسی، محبت جہاں دکھایا ہے وہاں لفظ آئی آئے گا پوری قرآن میں. آپ یہ یاد رکھیے گا، جب ہم تفسیر کریں گے تو جب آئی آئے گا تو آپ خود ہی اپنے آپ سمجھیں گی. آئی کا لفظ، میں کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وہاں رکھا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسٹریم غصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دکھایا ہے، یا پھر ایکسٹریم مرسی دکھائی ہے، مہربان ہوئے ہیں حد سے زیادہ. لیکن جہاں لفظ وی آتا ہے وہاں دیکھیے میں آپ کو بہت آسان بتاتی ہوں کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، وہ جب اپنی پرجا سے ایڈریس کرتا ہے، لوگوں سے جب اپنی پیپل سے جب ایڈریس کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے ہم نے آج سے انٹرسٹ کو معاف کر دیا. وہ کبھی میں نہیں بولتا، میں بہت کم اوکیجن پہ بولتا ہے. جب اس کو سب کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک شان میں کیا کہتا ہے، ہم نے یہ کام آپ کے لیے کیا ہے. تو اس ورڈ میں کیا ہے، پاور. بادشاہ کے پاس کیا ہوتا ہے، پاور. آج بھی اگر آپ جو ہے وہ پولیٹیشنز کو ہی اٹھا لیجئے، اگر آپ پرائم منسٹر کو بھی اٹھا لیں گے تو اکثر ان کی اسپیچ میں جب کوئی چیز آپ کے لیے ہوتی ہے اور وہ آرڈر پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی سہولت کے لیے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے لیے یہاں یہ کام کروا دیے ہیں. تو لفظ ہم آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں پر پاور دکھایا ہے اور یہ کہا ہے ہم نے آپ کے لیے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میجسٹی شو ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان شو ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاور شو ہو رہا ہے. اس لیے ورڈ اللہ نہیں ہے، ورڈ ہے ہم. ٹھیک ہے، بے شک ہم نے اسے اتارا لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں ہم نے اسے اتارا. اب ہم آتے ہیں ورڈ قدر پہ. قدر دیکھیے ایسے تو ہم جو ہے جب آپ ٹرانسلیشن پڑھتی ہیں تو قدر کی میننگ آتی ہے پاور. ٹھیک ہے، پاور آتا ہے، انگلش میں آپ پڑھیں گے تو پاور آتی ہے، وہ بھی ٹرانسلیشن بالکل صحیح ہے. لیکن قدر کے کئی میننگ ہوتے ہیں، اس سے آپ کو ٹائٹل بھی سمجھ میں آ جائے گی اور قدر کا میننگ جو پہلی آیت میں آیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو پہلا جو قدر کا میننگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاور، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی سارا پاور ہے. ٹھیک ہے، اسی نے اس رات کو پاورفل بنایا ہے. سیکنڈ میننگ قدر کی ہوتی ہے کیلکولیشن یا ڈٹرمنیشن، یعنی ڈیسیجن لے لینا، فائنلی ڈیسیجن لے لینا یا پھر کیلکولیشن کرنا. اب اس سے میں آپ کو یہ بتا دوں ڈیسیجن کس چیز کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن رمضان کے اس رات کو نازل کی جائے گی. اور کیلکولیشن کیا ہے؟
कैलकुलेशन से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस रात में हर किसी का जो भी हर इंसान की जो डेस्टिनी है, किस्मत में जो चीज़ें पहले से लौह महफूज में लिखा हुआ है, वो सब इस रात में उतरता है और फरिश्तों को हैंड ओवर कर दिया जाता है। हर एक इंसान का जीना कहाँ है, कब वो पैदा होगा, कितने साल वो जिएगा, कब वो मरेगा, उसको कितनी रिस्क आएगी, वो साल भर का जितना भी ब्यौरा होता है, जितनी भी कैलकुलेशन है, वो इस रात में डिसेंड करती है, वो इस रात में आती है। ये भी मीनिंग है कद्र का। थर्ड मीनिंग क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अच्छा ये एक साथ ये मैं कैलकुलेशन में एक चीज़ और आपको जोड़ूंगी। देखिए सूरह अलग की आयत नंबर 5 में ये जब कहा गया कि तुम्हें वो सिखाया गया जो कुछ तुम नहीं जानते थे, तो फरिश्तों को भी ये नहीं पता होता है कि हमें इस रात में क्या क्या कमांड्स मिलेंगे। मलकुल मौत जो होती है उसे जो है वो अब पता होता है कि मुझे साल भर में किसकी रूहों को निकालना है। जो रिस्क देता है वो समझता है कि मुझे साल भर में जो है वो कहाँ रिस्क फॉरवर्ड करना है। जो बादल का फरिश्ता है वो जानता है कि मुझे अब उसको मिलता है कि साल में कहाँ किस टाइम, कितने टाइम तक आपको पानी बरसाना है और क्या लेवल होगा पानी का, क्या लिमिटेशन होगी पानी की। पहाड़ों का जो फरिश्ता है उसको ये कहा, मतलब उसको भी अपना एक कमांड दिया जाता है। अब अल्लाह ही जाने कि उसको क्या कमांड दिया जाता होगा, उसको क्या कमांड दिया जाता होगा। आसमान के जो फरिश्ते हैं, जिसने आसमान को उठाए रखा है, तो अल्लाह ही जानता है उसको क्या कमांड मिलता हो। अल्लाह ये भी कह सकता है कि अभी तुम्हें उठाए रखना है, अभी क़यामत नहीं आई है, अभी क़यामत नहीं आई है। तो ये कमांड्स हैं, ये फरिश्तों को नहीं पता होता। आज ही की रात उनको मिलती है वो ड्यूटी साल भर की। फिर थर्ड मीनिंग जो है वो कद्र की होती है डिग्निटी और नोबिलिटी, यानी शान। ये रात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत नोबल रात है, ये बहुत इज्जत वाली रात है ये। फिर चौथा क्या मतलब होता है? ये रात, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में कह दूं, तारीफ वाली रात है। क्या चीज़ तारीफ से क्या मुराद है? यहाँ पर तारीफ से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों को इस वक्त देखता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए, अपने रिवॉर्ड्स को बढ़ाने के लिए वो पूरी रात जागते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या करता है? ये देख करके तारीफ़ करता है अपने बंदों से, अपने बंदों की तारीफ करता है। बंदे क्या कर रहे हैं इस रात में? बंदे खुद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ कर रहे हैं पूरी रात, कंप्लीट रात। जितनी भी वर्शिप अगर एक इंसान कर रहा है वो यही सोच करके कर रहा है ना, अल्लाह की तारीफ ही तो कर रहा है। नमाज पढ़ा, अल्लाह की तारीफ हो रही है, कुरान पढ़ा, अल्लाह की तारीफ हो रही, तस्बीह कर रहा है, अल्लाह की तारीफ हो रही है। एक कप चाय भी अगर किसी को दे रहा है वो ये सोचकर कि आज शब कदर है, इसका मुझे अजर मिलेगा, तो ये भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ है। तो ये रात तारीफ वाली भी रात है। कद्र का ये भी मीनिंग हुआ। फिर कद्र का एक और जो है वो मीनिंग क्या हुआ कि ये रात जो है वो बिल्कुल पैक रात होती है। पैक रात को मैं बहुत आसानी से आपको कह दूं, इस रात में फरिश्ते इतने ज़्यादा डिसेंड करते हैं कि पूरी दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं होती है जो जहाँ मतलब फरिश्ते ना हो। बिल्कुल समझिए आपस में, जैसे मैं आपको एक ऐसे बताती हूँ कि जब हम किसी भीड़ में जाते हैं और एकदम सीने से सीना चिपक जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे एकदम कोई जगह ही नहीं बची है कि हम अपने हाथ तक को नहीं देख पाते, सेम इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो क्या होती है, कॉम्पैक्ट जो होता है सिचुएशन होती है। फरिश्ते इतना ज़्यादा भर जाते हैं सिवाय जो है वो नजासत की जगह को छोड़ करके, जहाँ नापाकी है।
تو یہ میننگ بھی ہوتا ہے قدر کا. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو بے شک اب اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، ہم نے یہاں پر اللہ کا پاور آ رہا ہے، ہم نے اس کو، کس کو؟ قرآن کو. یہ اللہ کا میراکل ہو گیا کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے. کب اتارا؟ شب قدر میں اتارا. تو یہ بات تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، جب سورہ علق آئی تھی تو یہ بات تو پتہ ہی نہیں تھی. تو اللہ نے یہاں ہمیں یہ نالج دیا، یہ ہمیں نالج دیا. اب آتی ہے دوسری آیت، وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ شب قدر ہے کیا؟ اب سوال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے. پہلے اس میں بتا دیا قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اب بندہ یہ سمجھتا ہے یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیل کا تو مطلب رات، قدر تو ہم نے جان لیا، یہ ہے کیا ایکچوئل میں؟ یہ ہے کیا؟ تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو وما ادراکا کا مطلب سکھاتی ہوں. جیسے کہ میں نے آئی اور وی میں آپ کو بتایا، ویسے میں وما ادراکا کا مطلب یہ آپ کو بہت آسان، بہت ڈیپ نہیں جاؤں گی، بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. دیکھیں وما ادراکا بہت سی ایسی صورتیں ہیں، خاص کر کے 30ویں پارے کے آخر میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس میں بہت سی صورتوں میں آیا ہے وما ادراکا، اور تم کیا جانو یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورہ ہمزہ اگر ہم لیں گے تو یہ آتا ہے کہ جو ہے وہ کیا حطمہ کی بات ہوتی ہے، اور پھر آتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ حطمہ ہے کیا. کویشچن آتا ہے کہ تم کیا جانو کہ یہ حطمہ ہے کیا. تو وما ادراکا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے. تو دیکھیں وما ادراکا ایسے عربی میں یہ پاسٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پاسٹ ٹینس کی بات کر رہا ہے، اگر آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو بس صرف اس لفظ پہ اسٹک ہو جائیے. جہاں کہیں بھی وما ادراکا آیا، اس کا مطلب کہ نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کا پورا ڈسکرپشن اٹھا کر کے دے دیں گے، اس چیز کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے، یعنی جو کویشچن ہوا ہے اس کا آنسر دے دیں گے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما یدری کا جب لفظ آتا ہے اور آپ کیا جانیں گے کہ یہ کیا ہے، فیوچر کی بات ہو جاتی ہے، تو پھر نیچے آیت میں آنسر نہیں ہوتا ہے، کویشچن مارک کا کویشچن مارک ہی رہتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور وما ادراکا تو کلیئر ہو گیا. اب ما لیلۃ القدر، اب اس میں آ رہا ہے کہ آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کے قدر کیا ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں جہاں بھی وما ادراکا کویشچن کیا ہے، اس کے بعد جس چیز پہ کویشچن کیا ہے، جو چیز ہے، جو ٹائٹل ہے کہ آپ کیا جانیں حطمہ کیا ہے، ٹھیک، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، صرف اس سورے کو چھوڑ کر کے باقی جہاں کہیں بھی وما ادراکا آیا ہے، کویشچن میں جو ٹائٹل آئی ہے وہ آیت میں نہیں آتی ہے. جیسے سورہ ہمزہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو حطمہ میں ڈال دیں گے. پھر کویشچن آیا آپ کیا جانیں کہ یہ حطمہ کیا ہے، پھر اس کا ڈسکرپشن آیا ہے. تو یہ نہیں اللہ کہیں اللہ نے یہ نہیں بولا ہے کہ حطمہ وہ ہے اللہ کی آگ، حطمہ وہ ہے جو ایک کرشر ہے، حطمہ وہ ہے جو کورڈ ہے اور جو ہے وہ جو جس نے ہمزہ لمزہ کیا ہے اس کو ڈال دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد حطمہ وہ ہے جو اوپر سے کورڈ کیا جائے. بار بار حطمہ لفظ نہیں آیا ہے. صرف یہ سورہ ایک ایسی ہے جہاں پر وما ادراکا جب آیا ہے اور اس کے بعد جب ٹائٹل ہے یعنی آپ کیا جانیں لیلۃ القدر کیا ہے، تو ہر آیت میں اس کے بعد کی نیکسٹ آیت میں یعنی جواب میں اسٹارٹنگ ہی ٹائٹل سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بھی چونکہ یہ بات ہو رہی ہے سلامتی والی رات کی، یہ بات ہو رہی ہے عزت والی رات کی، یہ بات ہو رہی ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو جب یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، پوری خلا میں جو ہے وہ کیا فرشتے بھرے ہوئے ہیں، ایک عجیب سا ہی منظر دیکھتا نہیں ہے لیکن مسلمان فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے.
پڑھتا ہے اور اس کو محسوس کرتا ہے. جیسے ابھی ہم محسوس کر سکتے ہیں, کیا پتہ یہ رات ہو لیلۃ القدر کی, اور میں اور آپ جو ہے وہ اس آیت کو سیکھ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد فرشتے موجود ہوں اور یہی چیز ہمارے اوپر جائے اور اسی سیکھنے سکھانے کا ثواب ہمیں 85 سال کی ورشپ کا ملے. تو اب کیا ہے آیت نمبر 3, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. دیکھیں, کچھ اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ رات, اب یہ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تبھی سے لیلۃ القدر شروع ہوئی یا اس سے پہلے سے یہ موجود تھی؟ تو کچھ اسکالرز کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے سے یہ موجود تھی, یہ رات اس سے پہلے سے موجود تھی. اگر یہ رات اس سے پہلے سے موجود تھی تو سوچئے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کسی اور نبی کو یہ رات نہیں دی گئی, یہ صرف اور صرف جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پہ یہ رات آئی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. اور اس رات میں اسکالرز کا کہنا ہے کہ قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے آ گئی تھی نیچے, لیکن پھر اس کے وقتاً بوقتاً کیا کیا گیا, وقتاً بوقتاً اس کو 23 سال تک کنٹینیوسلی کیا کیا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام آتا رہا. آیا ایک ساتھ لیلۃ القدر میں, لیکن اسپریڈ ہوا 23 سال تک کنٹینیوسلی. ایک ساتھ نہیں تھما دیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک ساتھ نہیں تھمایا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا, پھر اس کے بعد دوسروں کو تھما دیا. ایسا نہیں ہوا. بک فارم میں یہ اتری, لیکن بیان کے ذریعے لوگوں میں پھیلی, بیان کے ذریعے لوگوں میں پھیلی. تو اور یہ 1000 مہینوں سے کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ زمانے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں, 9 سال, 1000 سال تک ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی, اللہ عالم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر میکسیمم کتنی جاتی ہے؟ آپ ایوریج اگر لیتے ہیں تو 70 آتی ہے. اگر کوئی 100 کراس کر لے جاتا ہے تو اب تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے, عجوبہ ہو جاتا ہے اگر کسی نے 100 کو کراس کر لیا تو. اور ہم جان جاتے ہیں کہ 100 میں اس کا کیا حال ہوگا, ٹھیک ہے. ہم بڑے عجوبے سے کہتے ہیں ارے میری دادی یا نانی کی ایج جو ہے وہ 100 کراس کر چکی ہیں. تو اور پہلے کے لوگوں کی عمریں جو ہے وہ کئی 100 سال رہا کرتی تھی یا اس سے بھی کہیں زیادہ. تو اب اگر ہم کاؤنٹ کریں اپنی عبادت کو اور اس عبادت کے ثواب کو, تو پھر ہمارا تو بہت کم ہو جائے گا, ان کا تو بہت زیادہ ہو جائے گا. جنہوں نے جن نبیوں کو فالو کیا ان کی تو ان کا ثواب تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سوچئے یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہر سال جو لیلۃ القدر آتی ہے, جس نے بھی اس رات میں اگر یہ سوچ کر کے کہ آج کیا پتہ لیلۃ القدر ہو, صرف کلمہ ہی پڑھ لیا ہو, صرف ایک بار ایٹ لیسٹ استغفار کر لیا ہو, صرف ایک بار ایٹ لیسٹ سبحان اللہ کہہ لیا ہو, صرف ایک بار ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ لیا ہو, اس کا ثواب 85 جو ہے وہ سال کی ورشپ کا مل جاتا ہے, اس ایک کا. تو آپ کاؤنٹ کر سکتی ہیں کہ کب سے آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا اور پھر اس کے بعد سے کیا ہوا, اس رات میں آپ نے عبادت کیا. اچھا یہ تو میں نے کہا روزہ آپ نے رکھنا شروع کیا, اس سے پہلے ابھی ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو سکھاتے ہیں آج دیکھو لیلۃ القدر ہے, آج دیکھو قرآن پڑھ لینا, ٹھیک ہے. آج ہم بچوں کو تسبیح تھما دیتے ہیں, کیا وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو کاؤنٹ ہوگا.
تو ہم نے پتہ نہیں کب سے لیلۃ القدر کی جو ہے وہ کیا کی، لیلۃ القدر کی ورشپ ہماری پتہ نہیں کب سے سٹارٹ ہوئی ہے، ہم کو بھول گیا، لیکن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، وہ سیو کر لیا۔ اور ہر سال اگر آپ 85 کاؤنٹ کریں گے، اور وہ بھی ایک نہیں، آپ کتنے اعمال کرتی ہیں، ہر اعمال کا 85 سال کی ورشپ، تو یہ تو کہیں زیادہ اعمال آپ کا ہائی ہو گیا، ساری جتنے بھی نبی کی امت تھی ان سے کہیں زیادہ ہائی ہو گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اب آپ سوچئے 5 وقت کی نماز جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب 50 جو ہے وہ نمازوں کا ملتا ہے ایک دن میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ریوارڈ جسٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ اب 50 نماز کو آپ کیا کریے، ملٹیپلائی کر دیجئے 85 سے، 85 سال سے آپ ملٹیپلائی کر دیجئے تو کتنا چلا جائے گا، کتنا زیادہ چلا جائے گا۔ اگر قرآن کا ایک لفظ آپ جو ہے وہ کاؤنٹ کریں تو سوچیں کتنا زیادہ چلا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ 1000 مہینوں سے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نیکسٹ آیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور روح، اب یہاں روح جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، لیکن آیت میں صرف روح ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 3 پہ جانے سے 4 پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا یہ اسکرین پہ دکھاتی ہوں کہ دیکھیں لیلۃ القدر اس سورے میں کتنی بار آئی ہے۔ لیلۃ القدر اس سورے میں 3 بار آئی ہے، 3 بار آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب کوئی لفظ بار بار آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ لفظ بہت خاص ہے، بہت خاص ہے، اور چونکہ یہ رات بہت خاص ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم گھوم کر کے لفظ لا کے بتا رہا ہے کہ اے بندو یہ رات بہت خاص ہے، تمہارے لیے بہت خاص ہے، تم اس میں ایک ہی عبادت کر لو گے اس کا میں تمہیں ثواب دوں گا، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے یہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اور اس رات میں فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں زمین میں اور پوری خلا کو بھر دیتے ہیں، اور کس کے ان سارے فرشتوں کے آگے کون ہوتا ہے اس کا ہیڈ؟ جبریل علیہ السلام، روح جبریل علیہ السلام۔ اب سوچئے جبریل علیہ السلام، سارے فرشتے، اب اس سارے فرشتوں میں تو اس وقت جو کام پہ لگا ہوا ہے، جیسے آپ کا اعمال لکھنے کے لیے 2 فرشتے ہے نا، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بادل کے فرشتے الگ، ٹھیک ہے، پہاڑ کے فرشتے الگ، بارش کے فرشتے الگ، ہوا کے فرشتے الگ، جان نکالنے کے فرشتے الگ، یہ سارے فرشتے تو ہیں، یہ سب انوالو ہے اس میں۔ ایک تو ڈسینڈ کر رہے ہیں، ایک وہ فرشتے جو آسمان پہ ہی ہیں، آسمان پہ ہی ہیں، وہ ڈسینڈ ہو رہے ہیں، وہ نیچے آ رہے ہیں، اور ایک وہ جو آلریڈی نیچے ہیں، اور فرشتوں کی کتنی تعداد ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ سوچئے سب کے سب اتنے اتر رہے ہیں کہ پورا کا پورا پوری زمین، پورا آسمان بھر جاتا ہے، اور یہ سب اسٹینڈنگ لائن میں ہے۔ اب کیوں ہے؟ کیونکہ اب جو ہے وہ ان میں سے کچھ فرشتوں کو کیا دیا جائے گا؟ ان میں سے کچھ فرشتوں کو ان کا اپنا کام دیا جائے گا، کب کس کی موت کہاں ہونی ہے، کب کس کی رزق کتنی آئے گی، کون جو ہے وہ کب اسکول جائے گا، کون آفس کب جائے گا، آفس سے کس ٹائم لوٹے گا، یہ سب کچھ، کون کتنا گناہ کرے گا، کون کتنا جو ہے وہ اچھائی کا کام کرے گا، کس کا حج ہوگا اس ٹائم پر، کس دن وہ حج پہ جائے گا، ہر ایک چیز ان کو ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے، اور صرف 1 سال تک ہینڈ اوور کی جاتی ہے۔ نیکسٹ لیلۃ القدر آئی، اس میں آگے نیکسٹ
नेक्स्ट काम उसके आगे का, आगे के साल का। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये रात तुलू फज्र तक सलामती वाली होती है। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, सलाम यानी पीस, ठीक है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, फज्र के तुलू होने तक सलामती ही सलामती है, सलामती ही सलामती है। तो देखिए इसमें दो मीनिंग निकल करके आएंगे। एक तो जब फरिश्ते ऊपर से नीचे डिसेंड हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो इनमें से बहुत से फरिश्तों को ये क्यूरोसिटी होती है कि हम ज़मीन में जा कर के ज़रा हम उस बंदे को सलाम करें जो इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में मशगूल है। तो ये फरिश्ते तो मगरिब से ले कर के फजर तक रहेंगे। तो मगरिब से ले कर के फजर तक हमने जिस जिस टाइम इबादत की, ठीक है, हमने जिस जिस टाइम इबादत की, हमने रूटीन को ही अपने इबादत के साथ साथ, जाहिर सी बात है हम अपने रूटीन को भी फॉलो करते हैं। हमने इफ्तार की, फिर हमने जो है वो खाना भी खाया, हम अपने बच्चों के साथ भी रहे, हम होमवर्क भी कर रहे हैं, ऑफिस का काम है तो ऑफिस का भी किया, ठीक है। इसके साथ हमने डिसाइड कर लिया कि इस टाइम पर हम कुरान पढ़ेंगे, इस टाइम पर हम स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे यानी नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। फजर तक आपने पूरा अपना एक स्केड्यूल बना लिया। तो इसमें क्या होता है कि वो फरिश्ते आपको देख रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं और बहुत किस्ते क्यूरोसिटी से देख रहे हैं कि ये ज़मीन पर रह करके ये बंदा अल्लाह की रज़ा चाहता है आज की रात के लिए, देख नहीं रहा है लेकिन महसूस कर रहा है। अल्लाह के कलाम से ही ये जान गया है कि ये ताक, जितनी भी ताक रातें हैं उनमें से एक रात ऐसी है जो कि सलामती वाली रात है, ठीक है। और दूसरा जो है वो सलाम का मीनिंग ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि मगरिब से लेकर के फजर तक अगर हम सपोज़ करिए कि बहुत से ऐसे मुस्लिम ऐसे हैं जो कि ये सोच लेते हैं कि अब आखिरी अशरा जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करना है, और उसमें जब ताक रात आती है तो वो और ज़्यादा कमर कस लेता है, वर्क हार्ड करने के लिए रेडी हो जाता है। इत्तेफाक ऐसा आया कि कोई इमरजेंसी लाहक हो गई, कोई इमरजेंसी लाहक हो गई जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो है वो किसमें अपने काम में मशगूल हो गया, लेकिन उसका दिल लगा रहा कि आज जो है वो शब कदर है, मैं जितनी मुझे इबादत करनी थी मैं उतनी कर नहीं पाया। कुछ लोग पूरी पूरी रात जो है वो इबादत में गुजार देते हैं। तो यहाँ कहने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का, यहाँ कहीं पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं कहा कि जो कम इबादत करेगा उस पे सलामती नहीं होगी, जो सबसे ज़्यादा इबादत करेगा उसी पे सलामती होगी, जिसने अगर एक बार कलमा पढ़ लिया उस पे सलामती नहीं होगी। क्यों नहीं पूरी रात पढ़ा? ना 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 ना, इस तरह का कोई लफ्ज़ ही नहीं है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है और हमें खुश हो जाना चाहिए कि हम जितनी भी इबादत हमसे हो पा रही है या कोई अगर हमसे इबादत छूट गई किसी काम की वजह से, लेकिन मेरा दिल लगा हुआ है, तो भी हमें रिवॉर्ड पूरा का पूरा मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। जैसे सेल कहीं लगी रहती है तो ये टाइमिंग होती है कि 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख में सेल लगी है और ये आइटम 100 रुपये में मिलेगा। तो आप चाहे 10 दिन दौड़ करके जाइए तब भी आपको 100 रुपये मिलेगा। हाँ, उसमें जाहिर सी बात है आपके पास सामान ज़्यादा आ जाएगा। चाहे आप एक दिन जाइए तो भी आपको 100 रुपये में मिलेगा, सामान का एक रहेगा, लेकिन वो डिस्काउंट पे रहेगा। तो ये जो है वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सपोज़ करिए अक्सर पढ़ते पढ़ते आँख लग जाती हैं, फजर का टाइम हो जाता है और हम कहते ओ हो मेरी तो तहज्जुद रह गई,
اب کیا کریں، اب تو مجھے سحری بنانا ہے، اب تو جو ہے اگر میں تہجد میں لگ گئی تو پھر تو یہاں جو ہے وہ سحری کون بنائے گا، اس میں لیٹ ہو جائے گا، اور صرف میرا ہی وجود نہیں ہے بلکہ میں ہی سحری بناتی ہوں تو سب لوگ کھاتے ہیں، تو میری وجہ سے ان سب کو لیٹ ہو جائے گا، تو چلو میں تسبیح پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن دل میں کیا ہے، دل میں یہ کہیں نہ کہیں کسک ہے کہ میں نے تہجد کیوں نہیں پڑھی، یا تہجد پڑھ لی تو میں نے اور زیادہ جو ہے وہ نفلیں کیوں نہیں پڑھی۔ تو آپ کو اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا، کیونکہ ہر جو اعمال ہوتا ہے وہ انٹینشن پہ بیسڈ ہوتا ہے، جیسی آپ کی نیت ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اور جب کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز میں کروں اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ نہیں کر پاتی ہے، تو بھی اس چیز کو کرنے کا آپ کو اجر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی جب ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور اس ٹائم پر جو نماز کا بہت زیادہ پابند ہوتا ہے تو اکثر دیکھیے ہم وضو بنانے لگتے ہیں۔ جب پہلا دن آتا ہے نماز چھوٹنے کا تو ہم ایک دم سے انکانشیس ہو کر کے واش بیسن میں چلے جاتے ہیں اس وقت وضو بنانے، یا پھر ہم کو لگتا ہے اوہو نماز رہ گئی، نماز جو ہے وہ 7 دن نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹینشن دیکھتا، وہ ساری نمازیں جو آپ کے دل میں کسک ہیں وہ پوری 7 دن کی نمازوں کا ثواب آپ کو بنا پڑھے مل جائے گا، آپ اگر یہ انٹینشن رکھتی ہیں تو نیت سب کچھ ہے، نیت سب کچھ ہے۔ اگر کوئی اعمال ہم سے مس ہو جائے اور ہم نے کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہم نہیں کر پائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی اجر آپ کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی سورہ قدر کی 5 آیتیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا کہ وہ ہے کیا، اور اس پوری رات میں صرف اور صرف اللہ کا احسان ہی ہے سب پہ۔ اچھا، اب ہم اگر یہ کہیں کہ باقی جو لوگ نان مسلم ہیں وہ تو باقاعدہ اپنی شیطانی حرکتوں میں انوالو ہے، تو کیا ان پہ یہ سلامتی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ رات اتنی پیسفل ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں شیاطین، ایک تو رمضان، شیاطین آلریڈی جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں، زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے جو نان مسلم جو کر رہے ہیں وہ تو اللہ ہی جانے، ان کی چیزیں اللہ ہی جانے۔ مسلمس میں آپ خود یہ غور کیجئے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو نہیں بھی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، پورے سال جو نہیں نماز پڑھتا وہ نماز ضرور پڑھتا ہے۔ اس میں جب بات لیلۃ القدر کی آ جاتی ہے تو وہ نہیں، جو اگر رمضان میں بھی نماز اس کی چھوٹ گئی، سو گیا وہ، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کر کے، تو لیلۃ القدر میں اس کا کہیں نہ کہیں ایمان جاگا رہتا ہے۔ جو بہت ہی گئے گزرے ہوں گے، جو دین سے مسلمان بہت زیادہ دور ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن یہ رمضان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ دیگر ٹائم میں آپ کو مل جائیں گے، دیگر ٹائم میں تو جو مہینہ ہوگا اس کی جو راتیں ہوں گی اس میں تو ہم سے خود ہی گناہ ہو جاتا ہے، دن میں بھی گناہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، رات میں بھی گناہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو ہے وہ سورہ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں پریزنٹ کروائے اور ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایکسیپٹ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔